إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا فقال يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج آپ کے سامنے ایک اہم عنوان کے تحت جو عقیدے سے تعلق رکھتا ہے چند باتیں رکھی جائیں گی۔ آج آپ کے سامنے ابلیس اور شیطان، یہ کیا ہے، یہ کون ہے، ان کا تعارف کیا ہے، اللہ نے ان کو کیوں بنایا، یہ کیا کرتے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہوگا، ان کا مقصد اور ان کا آخر میں کیا معاملہ ہونے والا ہے، یعنی ایٹ دی اینڈ ان کا رزلٹ، اور یہ کون ہے، کون سی مخلوق ہے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ ہم مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے ان نکات کو رکھ سکیں انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو یہ بتا دوں، جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اصل میں وہ ہے ابلیس، یعنی ہم جس کو اس نام سے بھی جانتے ہیں شیطان، یا جس کو ہم عزازیل یہ نام سے بھی جانتے ہیں۔ روایتوں میں کچھ نام آتے ہیں، اصل میں زیادہ تفصیل اس کے ناموں کے تعلق سے نہیں آتی ہے، قرآن نے جگہ جگہ پر اس کو جو ہے شیطان کہہ کر مخاطب کیا، جس نے آدم علیہ السلام کو گمراہ کیا، بہکایا اور انسانیت کا دشمن ہے۔ یہ ٹاپک ہم نے کیوں لیا، بہت سارے بچے میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ ابلیس ایک الگ جو ہے مخلوق یعنی جنوں میں سے ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں وہ فرشتہ تھا، کچھ لوگ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا، اس کو گمراہ کیوں کیا، نعوذ باللہ۔ ہم وہی باتیں کر رہے ہیں جو شیطان کی باتیں ہیں، جو شیطان خود کہتا ہے، ہم اس کی زبانی بیان کر رہے ہیں، اسی کے ہی قول کو، اسی کے ہی ڈائلاگز کو آج مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو بد عقیدہ ہے، وہی چیزوں کو دہرا رہے ہیں، اور ذرا بھی ان کو فکر نہیں ہے کہ اس کا معاملہ کتنا خطرناک سنگین ہو سکتا ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے ایک اور قوم کو بنایا، اور وہ جن ہے۔ جیسے ہمارے باپ ہے آدم علیہ السلام، انسانوں میں سب سے پہلے انسان جن کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، ویسے ہی جنوں میں سب سے پہلا جو جن تھا شیطان یعنی ابلیس، اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ سے بنایا، بغیر دھوئیں والی آگ سے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ان سے پہلے بنایا جو کہ نوری مخلوق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا۔
تو فرشتے نور سے بنے ہیں، جن آگ سے بنے ہیں، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں۔ یہ تین مخلوق یہاں پر جن کا ذکر قرآن مجید میں اکثر ملتا ہے۔ اس میں سے ایک مخلوق تو سب سے الگ ہے، یعنی فرشتے۔ یہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے، انہیں بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، ان کے اندر خواہشات نہیں ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ کو جنوں کی اور انسانوں کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اتنے ان گنت فرشتے بنائے ہیں جو دن اور رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق بنائی جن، اور اس کے بعد انس یعنی انسان۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بہت ساری روایتیں مروی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنانے سے پہلے، امام ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ 2000 سال قبل پہلے جنوں کو بنایا جا چکا تھا۔ آپ نے خود قرآن میں سورہ بقرہ میں پڑھا ہے نا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایک مخلوق بنانے جا رہا ہوں، آدم علیہ السلام کا جب ذکر کیا تو فرشتوں نے سوال کیا تھا نا، فرشتوں نے کیا سوال کیا تھا؟ اے اللہ تو ایسی مخلوق کیوں بناتا ہے جو زمین میں فساد پھیلائیں گی؟ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے کہ فرشتوں کا جو سوال تھا ایسے ہی نہیں تھا، کیونکہ فرشتے تو نافرمانی والی کوئی بات نہیں کہتے اور نہ کوئی پلٹ کر کوئی سوال پوچھتے ہیں، بلکہ وہ ایکسپیرینس کر چکے تھے۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے، ان کا مجسمہ بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بنایا تھا 2000 سال پہلے، اور اس دنیا پر ان کو بھیجا تھا اور وہ اس دنیا پر رہتے تھے۔ پھر اس دنیا میں رہنے کے بعد انہوں نے فساد مچایا، جیسے آج انسان ملکوں میں فساد مچا رہے نا، زمین ہتھیانے کے لیے، پیٹرول کے لیے، معدنیات کے لیے، پانی کے لیے جنگیں چل رہی، ہم دیکھ رہے ہیں مختلف دنیا کے علاقوں میں، رشیا یوکرین، فلسطین اسرائیل، عراق میں، ایران میں، یہ لڑائیاں کیا ہے؟ فساد ہے۔ انسان دنیا کی خواہشات میں انسانوں کو مار رہے ہیں۔ تو جنہوں نے بھی ایسے کیا تھا، بہت فساد مچایا، اللہ تعالیٰ ان پر پھر ناراض ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک ٹکڑی بھیجی، فرشتے بڑے قوی اور بڑے مضبوط اور بہت ہی اللہ تعالیٰ کی ایک زبردست مخلوق ہے۔ فرشتوں نے ان کو مار کر اللہ کے حکم سے زمین کے کنارے کر دیا، سمندر کے کنارے، ان کو زمین پہ سے ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دی تھی، خلیفہ بنایا تھا دنیا کے اندر، ان کو جانشین بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے سہولتیں دی تھی جنوں کو، لیکن انہوں نے فساد مچایا، اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ تمام چیزیں ان سے لے لی اور ان کو ایک کونے میں کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ تو جنوں کی جو تخلیق ہوئی، جیسے آدم مٹی سے بنے ہیں، جنوں میں سب سے پہلا جن بنایا گیا ابلیس، جس کا عزازیل نام بھی آتا ہے کچھ روایتوں میں۔ تو ابلیس جو تھا یہ پہلا جن ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کان من الجن۔ ہمارے کچھ مسلمان بھائی بد عقیدہ رکھتے ہیں، کیا بولتے ہیں وہ؟ ابلیس فرشتہ تھا، نافرمانی کیا تو پھر شیطان بن گیا۔ فرشتے کبھی نافرمانی نہیں کرتے، وہ ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتے، اللہ نے جو حکم دیا بجا لاتے ہیں۔ ہمارے اندر بھی ایک گروہ ہے جو یہ غلط عقیدہ رکھتا ہے کہ فرشتے غلطی کرتے ہیں، بولتے ہیں نعوذ باللہ، کیا بولتے ہیں، ہمارے اندر ایک گروہ ہے بولتا ہے کہ نبوت جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو دیا تھا، غلطی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئی۔ اب 9 سال کے بچے میں اور 40 سال کے انسان میں فرق نہیں سمجھے گا فرشتے کو؟ فرشتے پہلے تو غلطی کرتے نہیں ہیں، اور وہ بھی ایسی غلطی امپاسبل، تو فرشتے غلطی نہیں کرتے۔ تو سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، ابلیس کون تھا؟ جنوں میں سے تھا۔ فَفَسَقَ مِنْ أَمْرِ رَبِّ، اللہ کے حکم کی نافرمانی کیا۔ شیطان کون تھا؟ جن تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ کہف کے اندر ہے، لوگ پڑھتے نہیں ہیں، تو ہمیں پتہ چلا کہ ابلیس پہلا جن ہے۔ ابلیس کون ہے؟ پہلا جن ہے۔ اب ابلیس میں اور شیطان میں کیا فرق ہے؟ تو اس کے تعلق سے بہت سارے علماء نے لکھا، شیطان جو ورڈ ہے، جو لفظ ہے، وہ شطن سے آیا۔ شطن کہتے ہیں بعید کو، دور کو، جو بہت تمام چیزوں سے دور جا چکا، اب جس کو سمجھانا بجھانا مشکل ناممکن جیسا ہے، جو گمراہی میں جا کر
جا پڑا، یا ڈائریکٹ ورڈ اس کا لیا جائے میننگ تو جو بہت دور چلا گیا، جس میں شر کا جو ہے صفت ہے، خوبی نہیں ہے، خرابی ہے. جیسے ہم انسانوں کو بھی شیطان کہتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں ہم؟ بڑا شیطان لڑکا ہے. تو شیطان لڑکا بولے تو شیطان جن رہتا ہے کیا؟ نہیں، اس میں شرارتیں رہتی ہے، وہ بات مان نہیں رہا ہے بھائی، دور چلا گیا ہے، تو شیطان سے بنا شیطان. تو ابلیس جن تھا، اس نے جو نافرمانی کی اور ہدایت سے دور چلا گیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو اس کو شیطان کہا گیا. اس لیے ہم پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان مردود سے، وہ جو تیرے راستے سے چلا گیا، مطلب بھٹک گیا، جس نے نافرمانی کی، بھائی دور چلا گیا. تو شیطان سے بنا، شیطان صفت ہے، کوالٹی ہے، شیطان کوئی مخلوق نہیں ہے. شیطان جن بھی رہتے اور شیطان انسان بھی رہتے. بولتے ہیں نا شیطان بچہ ہے، شیطان انسان ہے. سمجھا آپ کو؟ ایک آدمی کبوتر کے پیچھے بہت پاگلوں کی طرح دوڑ رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو کیا کہا؟ ایک شیطان دوسرے شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے، مطلب کوئی پرواہ نہیں ہے، نکل گیا وہ بس. تو یہ یہاں پر جو ہے یہ صفت ہے شیطان، اور ابلیس جو ہے یہ کون ہے؟ جن ہے. تو جنوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. چلیے آگے بات آئیں گی، دونوں میں ڈفرنس سمجھ میں آ گیا. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ایک شعلے سے بنایا، یعنی ایک آگ سے بنایا جس میں دھواں نہیں تھا. سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَارٍ، اور جنات کو ہم نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے. سورہ رحمان 55 نمبر کا سورہ، آیت نمبر 15. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَارٍ، کہ ہم نے کیسے بنایا شیطان کو، جن کو کیسے بنایا ہے؟ شعلے کی آگ، یعنی آگ کے شعلے سے، مطلب ایسی آگ تھی جس میں دھواں نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اس سے بنایا جو ہے شیطان کو، یعنی جن کو. تو ہم اس کی اصطلاح میں تو دیکھ چکے ہیں کہ اس کا ڈیفینیشن وغیرہ سامنے آ چکا ہے. اس کا فرق میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ یہ جن ایک مخلوق ہے، اس میں نیک اور شر دونوں ہوتے ہیں، مطلب اچھے بھی ہوتے ہیں جن اور برے بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ جن کے اندر، سورہ جن 72 نمبر کا سورہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے اس میں قُلْ أَوْحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفْرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. تو کیا یہ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ کہو کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ چند جنات نے قرآن سنا تو کہنے لگے ہم نے عجیب قرآن سنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر رکے ہوئے تھے. یہ واقعہ ہے جب آپ طائف گئے، مکہ والوں نے آپ کا جو ہے انکار کیا تو آپ طائف میں دعوت کے لیے گئے، لیکن جب آپ طائف سے واپس آئے تو آپ کا بائیکاٹ ہو چکا تھا. تو آپ ایک مقام پر رک گئے کہ شاید مکہ والوں میں سے کوئی آپ کو سپورٹ کرے گا تو آپ مکہ میں پھر سے انٹری کریں گے. لیکن آپ ایک جگہ رک گئے، وہاں پر آپ قرآن پڑھ رہے تھے، تو شیطانوں کی ایک جماعت کا وہاں پر ذکر ہوا. اللہ کے رسول کو پتہ نہیں چلا. وہ جن آئے، انہوں نے قرآن کو سنا. اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی. اللہ کے رسول کو بتایا کہ وہاں سے ایک جنوں کا جتھا جا رہا تھا، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے جو ہے اپنی قوم کے پاس جا کر، وہ جو شیطانوں کا جو ٹولہ تھا، مطلب وہ جن تھے، انہوں نے اپنی قوم کے پاس جا کر کہا کہ ہم نے آج ایسا قرآن عجیب کتاب پڑھ سنی ہے، یعنی قرآن کو سنا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ جنوں کی جو جماعت تھی، انہوں نے اپنی قوم کے پاس جا کر کہا کہ ہم نے تو وہی کلام سنا ہے ابھی جو ہم نے پہلے موسیٰ کے زبان سے کلام سنا تھا. یعنی جنوں کی عمریں اتنی بڑی ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے رسول 2000 سال کا وقفہ ہے بیچ میں، تو جنوں کی عمریں بڑی ہوتی ہے، 2000 3000 سال ایسی عمریں ہوتی ہیں ان کی. تو انہوں نے قرآن سنا اور وہ ایمان لائے. تو اس پہ سے پتہ چلا کہ جن میں مومن بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی ہوتے ہیں. تو جو مومن جن ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں، اور جو کافر جن ہوتے ہیں وہ شیطان کہلاتے ہیں. جیسے انسانوں میں بھی جو مومن ہے، ایمان لائے اللہ پر، اور کچھ کفر پر اڑ گئے، یعنی شیطان لوگ. سمجھا آپ کو؟ تو ویسے جنوں میں بھی ہوتے ہیں. چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں.
تیسرا پوائنٹ جو آج کا ہے اپنا وہ ہے ابلیس کی تاریخی پیدائش۔ قرآن یا حدیث میں اس کی کوئی مضبوط دلیل موجود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کب پیدا کیا کیا، کچھ جو ہے تفسیر ابن کثیر میں جو باتیں آتی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ سورہ ہجر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارٍ سَمُومٍ، اور جنات کو ہم نے اس سے پہلے سوزان کی آگ سے بنایا، یعنی جو بھڑکتی ہوئی آگ جس میں دھواں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان سے پہلے جنوں کو بنایا جا چکا تھا، جو امام ابن کثیر نے بھی اس کو نقل کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا، سورہ 18 آیت نمبر 50، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ مطلب یہاں پر انہوں نے واضح بھی کر دیا قرآن نے تفسیر کے اندر کہ جو ابلیس تھا وہ شیطانوں میں سے تھا، لیکن وہ فرشتوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ کیوں؟ اس کی عبادت اتنی تھی، اللہ کو پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنوں کی صف میں کھڑا کر دیا تھا۔ وہ فرشتوں کی صف میں کھڑا کر دیا۔ جن ہونے کے باوجود وہ کس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے عبادت میں؟ فرشتوں کے ساتھ۔ لیکن اس نے تکبر کیا اور پھر اس کا کیا معاملہ ہوا آپ سب جانتے ہیں۔ چلیے، تو اللہ تعالیٰ نے آگ سے اس کو بنایا، وہ جنوں میں سے تھا۔ ابلیس کے انکار کردہ سجدے کی حقیقت کیا ہے؟ ابلیس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 34، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کیوں نہیں کرا سجدہ اس نے؟ اور جب اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، اور اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تکبر، اور اللہ کو تکبر سب سے ناپسندیدہ چیز ہے۔ تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور اسی کی وجہ سے شیطان دیکھیے کتنی بڑی گمراہی میں گیا۔ وہ اللہ کو جانتا تھا، اس کو پتا تھا اللہ قادر ہے سزا دینے پر، اس کو پتا تھا کہ اللہ کے علاوہ بچ کر ہم کہیں نہیں جا سکتے، سب معلوم ہوتے ہوئے بھی اس نے کیا کیا؟ نافرمانی کی۔ کیوں؟ تکبر۔ میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنے ہیں، آگ اوپر جاتی ہے، منطق لگایا، لاجک اس نے۔ شریعت کا حکم آنے کے بعد لاجک لگانے کی اجازت نہیں ہے، ہے نا؟ شریعت کو سمجھنے کے لیے لاجک لگا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کائنات کو سمجھنے کے لیے لاجک لگا سکتے ہیں، لیکن جب ایک بار حکم آ گیا تو اب لاجک نہیں چلتا ہے۔ جب آپ سفر میں ہو اور موزے پہنے ہوئے اور وضو پہلے سے کیا ہوا ہو، اب راستے میں وضو ٹوٹ گیا، وضو کرنا ہے تو آپ وضو کے پورے اعضاء دھوئیں گے، لیکن موزوں کے پیر نہیں دھوئیں گے، صرف موزوں پہ کیا کریں گے؟ انگلیاں بھگائیں گے اور مسح کریں گے اوپر، یہ پیر کے اوپر ایسے۔ لیکن مٹی کدھر سے لگتی ہے؟ نیچے، لیکن مسح کدھر کر رہے ہیں؟ اوپر۔ عقل سے الگ بات ہے نا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں شریعت میں عقل کا دخل نہیں چلتا ہے، جو حکم دیا ہے کرو۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو تو اس کا کام تھا سجدہ کرنا، اس نے سجدہ۔ کچھ لوگ غلط تعویل بولتے ہیں کہ وہ آدم کو سجدہ نہیں تھا، وہ اللہ کو ہی سجدہ تھا۔ نہیں، بات واضح ہے، آدم علیہ السلام کو ہی سجدہ تھا۔ اب کچھ لوگ ہمارے آس پاس والے کیا بولتے ہیں؟ دیکھو آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا فرشتوں نے، تو اس لیے اپن بھی قبروں کو سجدہ کرنا جائز ہے۔ ارے بھائی، وہ اللہ کا حکم تھا، اللہ نے حکم دیا کہ قبروں پہ سجدے کرو، حکم دیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے کہ اللہ کے رسول، ہم روم اور فارس کے بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، تو وہاں پر جب بادشاہ محل میں داخل ہوتا ہے تو سارے اس کے جو لوگ ہیں سجدے میں گر پڑتے ہیں اس کے سامنے۔ اللہ کے رسول، آپ زیادہ حقدار ہیں، آپ تو بڑے ہیں بہت مقام میں، ہم آپ کو سجدہ کریں؟ اللہ کے رسول فرمایا بالکل نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ سجدے کا حکم کسی کو دیتا تو بیوی کو دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن یہ بھی حکم نہیں دیا ہوا۔ اگر دیتا تو بیوی کے لیے حکم ہوتا سجدہ شوہر کو کرو۔ کیوں؟ اس کے لیے محنت مشقت دوڑ دھوپ کرتا ہے نا دن اور رات، اس کو اچھی زندگی سکون لائف میں دینے کے لیے ذمہ داریاں اس کے اوپر ہیں، اس کو مقام بتانے کے لیے، لیکن اس کو بھی سجدہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے تو سجدہ کرنے سے خود کے لیے بھی منع فرمایا، تو اب پیر فقیر اور کون کو دنیا کی کتنے بھی پہنچی ہوئی ہستی رہنے تو ان کو سجدہ ہوگا کیا؟ بالکل نہیں۔ تو وہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، تو وہ شریعت میں جائز تھا، ان کو حکم تھا، اجازت تھی۔
لیکن اب امت محمدیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہوگا، ماں باپ کو بھی نہیں ہوگا. سمجھا آپ کو؟ مقام مرتبہ ان کا اونچا ہے لیکن سجدہ نہیں ہوگا. تو اس نے تکبر کیا، اللہ کا حکم نہیں مانا، اس نے کیا کیا؟ کفر کیا. اور وہ کئے میں سے ہو گیا؟ کافروں میں سے ہو گیا، نافرمانوں میں سے ہو گیا. اور کیا بولا اس نے؟ سورہ صاد میں اس کا ذکر ہے، 38 نمبر سورہ، 76 نمبر سورہ، 38 نمبر آیت. کیا فرمایا؟ قال انا خیر من، 38 نمبر کا سورہ ہے، 76 نمبر کی آیت. قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقنہ من طین. کیا بولا ہو؟ ابلیس کیا بولا؟ وہ بولا، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں، آئی ایم بیٹر. یہ اللہ کو پسند نہیں یہ چیزیں، ایسے الفاظ. کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے. جبکہ اس کا لاجک بھی غلط تھا. وہ کیا بولا؟ میں آگ سے بنا ہوں، میں بیٹر ہوں. آگ اوپر جاتی ہے نا، مٹی نیچے رہتی ہے، اس کا لاجک تھا. جبکہ ہم سب کو پتا ہے کہ آگ ہمیشہ نقصان ہی دیتی ہے، چیزوں کو جلاتی ہے. کوئی آگ کو پسند نہیں کرے گا، کوئی آگ کا گھر نہیں بناتا ہے. جبکہ مٹی پودوں کو جنم دیتی ہے، جانور اس میں آرام کرتے ہیں، کھیتی ہوتی ہے، پانی اس میں آ کر بیٹھتا ہے، گھر اس سے بنتے ہیں. تو مٹی میں کنسٹرکشن ہے جبکہ آگ میں ڈسٹرکشن ہے. تو اس کا لاجک بھی غلط تھا. یہی مٹی ہے جس پر ہم سجدہ کرتے ہیں، اسی سے مسجد بنتی ہے. تو اس نے مٹی کو کیا کیا؟ نیچا دکھایا، اپنے آپ کو اونچا دکھایا. اور اس نے ایک تو تکبر کیا، اپنے آپ کو اونچا دکھایا، اور منطق لگایا کہ میں بہتر ہے، لاجک لگایا اس نے. تو مسند احمد کی حدیث ہے کہ تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا. قرآن سے واضح ہوتا ہے کہ تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم پر آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ٹھیک ہے؟ تو اس نے انکار کیا، اس وجہ سے وہ ہو گیا رجیم، دھتکارا ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے نکال دیا. تو دیکھیے ابلیس نے ایک سجدہ نہیں کیا، نکال دیا گیا. ہم کتنے سجدے اللہ تعالیٰ کے نہیں کرتے، نافرمانی کرتے، اور ہمیں ذرا بھی ڈر محسوس نہیں ہوتا ہے. ہاں صرف فرق اتنا ہے کہ ہم تکبر میں آ کر نہیں کرتے. کوئی تکبر میں آ کر سجدہ نہ کرے، نماز نہ پڑھے کہ میں نہیں پڑھتا، مجھے ضرورت ہے، اس کا حال بھی ابلیس کے جیسا ہوگا قیامت کے دن. یہ بات یاد رکھیے. غلطی سے چھوٹ جائے الگ بات ہے، بندہ راستے سے بھٹک گیا، بعد میں توبہ کر لیا، اللہ سے معافی مانگ لی، تو یہ بات بھی غور کرنے والی چیز ہے. اس پر آپ تھوڑا سا غور کیجئے. غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی، معلوم ہے نا آپ کو؟ پھل کھانے سے منع کیا تھا، کھا لیا. غلطی ابلیس سے بھی ہوئی، سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا. تو پھر اس کے بعد اب دونوں میں ڈفرنس کیا ہوا؟ موسیٰ سنو دونوں میں ڈفرنس کیا ہوا؟ جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو فوراً توبہ کرنے لگے، معافی مانگنے لگے. اللہ کو ایسے بندے پسند ہیں. ہر انسان سے غلطی ہوں گی، اللہ کو معلوم ہے. کل بنی آدم خطاؤن، آدم کے سارے بچے خطا کار ہیں، سب سے مسٹیک ہوتی ہے. الخیر خطائین هو التوابون، لیکن اچھے خطا کار، اچھے مسٹیک کرنے والے کون ہیں؟ جو فوراً توبہ کر لیتے ہیں. توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. لیکن شیطان سے غلطی ہوئی تو کیا ہوا؟ اڑ گیا، تکبر. ہمارے پاس بھی یہ نیچر ہم نے ختم کرنا چاہیے. بچے بھی کیا کرتے ہیں؟ کچھ بچے رہتے ہیں ماشاءاللہ، غلطی ہوئی تو کیا بولتے ہیں؟ سوری، مسٹیک ہوئی، انشاءاللہ اگلی بار نہیں ہوگا. اور کچھ بچے میرے کو ہی بولتے ہیں میں نے کب کرنا، میں نے کب معافی مانگنا، میں کیا ایسا ویسا ہے کیا، میرے کوئی ایسا ویسا سمجھے کیا، میں اور معافی ہوں برابر ہے کہ نہیں؟ تو یہ شیطان کی صفت ہے، اکڑ جانا، تکبر کرنا. اور آدم کے بچوں کی صفت ہے معافی مانگنا، توبہ کرنا. تو آدم نے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا، اب جنت ان کا مقام ہے واپس. شیطان نے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے نکال دیا. اس کے پاس حالانکہ اور ایک چانس تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی. چلیے، تو اس نے عقل لڑایا اور اپنے آپ کو برباد کر لیا. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. ابلیس کے کفر کی نوعیت کیسی تھی؟ ابلیس کا کفر اس کے تکبر اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اس نے نافرمانی کو، اس نے کفر کیا، ایمان سے انکار کیا. اس کا جو ہے خلاصہ ہے اس آیت کے ایک ٹکڑے کا. ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی وجہ رہی گمراہ ہونے کی. اللہ تعالیٰ نے جو اس کو وہاں سے نکال دیا آسمان سے. ٹھیک ہے؟ 10واں پوائنٹ ہے
ابلیس کی سزا کیا ہے؟ ابلیس کی سزا کیا ہے؟ ابلیس کی سزا یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گیا اور ملعون قرار پایا. اللہ تعالیٰ نے اس کو راستے سے ہٹا دیا اور ملعون ہو گیا، مطلب اس پر لعنت کی گئی. اور اللہ تعالیٰ جس پر لعنت کر دے وہ دنیا میں بھی کامیاب نہیں اور آخرت میں بھی کامیاب نہیں. سورہ ہجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا، تو ملعون ہے اور تجھ پر قیامت تک لعنت ہے. ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم ہو گیا. کبھی کبھار کچھ بچے سوال کرتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ بچے پوچھتے سر ابلیس کو سب پتا تھا کہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے جانے کے لیے، اللہ قادر قیامت کے دن اس کو سزا دے گا، اتنا سب ہونے کے معلوم ہونے کے باوجود اس نے ایسا کیوں کیا؟ اور کچھ لوگ تو استغفر اللہ نعوذ باللہ بولنا چاہیے، گمراہ ہو جاتے یہ پوائنٹ پہ سے، بولتے نہیں نہیں ایسا کیسا، شیطان کو سب معلوم تھا پھر بھی. ایک صاحب مجھے بولنے لگے، بولے اس کو سب معلوم تھا پھر بھی اس نے انکار کیسا کر سکتا؟ بولے وہ اس کو اللہ معلوم تھا، سب معلوم تھا. تو میرے کو لگتا بولے نعوذ باللہ یہ اللہ اور شیطان کی ملی بھگت ہے، بولے ایک اپنے کو صحیح راستہ بتائے گا ایک غلط راستہ دے گا. تو لوگ اس طرح الفاظ بولتے ہیں، حالانکہ سمپل سی بات ہے. اگر غور فکر کرے تو اللہ تعالیٰ جو مثبت انداز میں پازیٹیو مائنڈ سے سوچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذہن میں بات کو ڈالتا ہے. سمپل سی بات ہے، اس نے کیوں انکار کیا پتہ ہے آپ کو؟ پھر بھی نافرمانی کیا. اس کا اگزامپل ہم اپنے آپ پر لے لیں. اللہ نے ہم کو منع کیا چغلی کرنا گناہ ہے، لیکن کرتے کہ نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے ورنہ انسان کفر میں چلا جاتا ہے، حدیث ہے. لیکن ہم نماز چھوڑتے کہ نہیں چھوڑتے؟ چھوٹتی نا نماز. ہم کو تو معلوم ہے نا اللہ رب ہے، ہمارا تو 100% یقین ہے مرنے کے بعد حساب ہونے والا ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ ہم ڈر جاتے ہیں غلطی ہونے پر، اور انسان ہے تو غلطی ہوں گی ہم مانتے ہیں، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ غلطی ہونے پر ہم جب معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. بس یہ فرق ہے ہم میں اور ابلیس میں. تو دنیا میں آج بھی ابلیس ہے، جن ابلیس کو چھوڑ کر بھی ابلیس ہے دنیا میں، انسان ابلیس جو سب جانتے ہوئے بھی انکار کرتے ہیں. تو بس جیسا انسان انکار کرتا ہے سب کچھ جانتے ہوئے، ابلیس نے بھی وہی کیا. تو تکبر، انا، عقل لگایا خود کی تو گمراہ ہو گیا. اس کے بعد کیا ابلیس کو تو اس کو ملعون قرار دے دیا گیا. ابلیس کو صفائی کا موقع ملا. ابلیس نے اللہ سے اپنی نافرمانی کی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی دلیل کو قبول نہیں کیا گیا. اس نے اپنی برتری کا دعویٰ کیا. سورہ صاد سورہ نمبر 76 اگین، یہ آیت نمبر جو ہے سورہ نمبر 38 آیت نمبر 76 اگین، اس میں اللہ اس نے کیا کہا جو اوپر گزر چکا ہے. اس کو معلوم ہو گیا غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ ناراض ہوا. اب اس کا کام کیا تھا؟ آپ خود بولیں گے لاجیکلی کیا کام تھا اس کا؟ توبہ کرنا، معافی مانگنا. لیکن وہ کیا بولا؟ نہیں میں نے جو کرا وہ صحیح تھا، کیونکہ میں کیسے بنا ہوں؟ آگ سے. آدم کیسے بنے؟ مٹی سے. مطلب غلطی ہونے کے بعد بھی وہ اپنے اس پر اڑا رہا. تو یہ اڑیل لوگ جو رہتے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، کیونکہ شیطان کی صفت. اچھا ایک اور غلطی دیکھیے آپ اس کی. اب ابلیس کے پاس ایک اور چانس تھا اللہ سے، اس کو معلوم تھا اللہ قادر ہے ہر چیز کے اوپر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے. اور اس کو معلوم تھا کہ اللہ سنتا ہے. تو اس نے کیا دعا کیا معلوم آپ کو؟ کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دی جائے، جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں لوگوں کو گمراہ کروں گا. یہ بات ایک دم واضح اور پروف اور کلیئر ہو جاتا ہے کہ شیطان نے اپنے پیر پر خود سے کراڑی ماری. انکار کیا نا اس نے اللہ کا، نافرمانی کیا نا اس نے، لیکن دعا کس سے مانگ رہا ہے؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ دعا کون کرے گا قبول. مطلب اللہ چاہے تو اس کو ابھی ختم کر سکتا ہے، لیکن اس نے دعا کیا مانگا؟ قیامت تک میرے کو ٹائم دیا جائے میں ان کو گمراہ کروں گا. حسد، جلن، آپ دیکھیں گے کچھ لوگ دیکھیں گے کسی سے جب حسد اور جلن کرنے لگتے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں اس کے ساتھ غلط کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی وہ اڑا رہتا ہے اس پر، اور ظلم اور ظلم اور ظلم کرتا جاتا ہے. کیوں؟
یہی حسد اور تکبر ہے جو انسان کے کو آنکھیں ہونے کے بعد بھی کیا کر دیتی ہے؟ اندھا کر دیتی ہے۔ تو ابلیس کو معلوم ہے کہ اس کی دعا کون سنے گا؟ اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی دعا سن سکتا نہیں۔ قیامت تک مہلت اللہ کون دینے والا ہے؟ اللہ۔ اس کے بجائے اس نے ایسا کیوں نہیں کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے؟ تو اللہ اس کو معاف کر دیتا، لیکن اس نے دعا بھی کون سی مانگا؟ غلط دعا مانگا۔ کیا دعا مانگا؟ قیامت تک کہ مجھے مہلت دی جائے، میں ان کو گمراہ کروں گا جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا۔ دو مسٹیک کیا، ایک تو خود کی معافی مانگ سکتا تھا، نہیں مانگا، الٹی دعا مانگا، مطلب اپنے اوپر عذاب مانگ لیا اس نے کہ قیامت تک ٹائم دیا جائے۔ دوسرا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگا تھا، وجہ یہی ہوتی ہے۔ اور دوسرا کیا ہوا یہاں پر؟ اہم چیز، غور کرنے والی چیز کیا ہے؟ موقع، اس نے قیامت تک کی مہلت مانگ لیا، معافی نہیں مانگا۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہاں پر یہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب سے بڑی مسٹیک اس سے ہوئی کہ توبہ کرتا تو اللہ معاف کر دیتا اس کو، لیکن اس نے تکبر میں آ کر انکار کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پرماننٹلی رجیم قرار دیا، دھتکارا ہوا، نکالا ہوا، کہ سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے ایوری تھنگ از کلیئر، پھر بھی وہ بات نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو فوراً غلطی ہونے پر توبہ کر لیتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ کو ایسے لوگ بڑے پسند آتے ہیں۔ تو اس نے یہ کام نہیں کیا، اس نے اڑ گیا۔ سورہ ہجر آیت نمبر 42 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس نے کہا اے رب مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک۔ اللہ نے فرمایا تو مہلت دے دیا گیا، لوگوں میں سے ہے، ایک مقرر وقت تک، مطلب تجھے ٹائم دیا جاتا ہے، اب تو جتنا چاہے ان کو بہکا سکتا ہے تو بہکا لے۔ لیکن ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے مخلص بندے، میرے سچے بندے تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور جو تیرے بہکاوے میں آئے گا، تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ جو تیری بات مانیں گے، تیرے راستے پہ چلیں گے، میں ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ تو ابلیس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی جو ہے نقصان کیا، اپنی غلطی کی۔ ایک اور ایک پوائنٹ اس میں ملتا ہے، ابلیس نے دعا کس سے مانگی؟ کس سے مانگی؟ حالانکہ وہ کون ہے؟ ملعون، رجیم، دھتکارا ہوا، نکالا ہوا، لعنت کیا ہوا، لیکن دعا کس سے مانگ رہا ہے؟ مطلب دنیا کا سب سے بڑا گنہگار جس نے ڈائریکٹ اللہ کی نافرمانی کی، لیکن دعا کس سے مانگ رہا ہے؟ لیکن ہم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم اللہ کے علاوہ کس سے مانگنے جاتے ہیں؟ قبروں پر، درگاہوں پر، آستانوں پر، اور کس کس سے مانگتے ہو یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کیوں مانگتے ہیں پتہ آپ کو؟ اللہ ڈائریکٹ ہماری نہیں سن سکتا، ہم بہت گنہگار ہیں۔ تو کیا آپ ابلیس سے بھی گئے ہوئے؟ ابلیس نے ڈائریکٹ مانگا نا اللہ سے، پھر آپ ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگ سکتے اللہ سے؟ ابلیس ڈائریکٹ اللہ سے مانگ رہا ہے، اور ہم کس سے مانگ رہے ہیں؟ فلا فلا بابا سے۔ بابا بولے تو وہ بابا وہ والے، ٹھیک ہے؟ ہاں، سمجھا کہ آپ کو؟ تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے، اس میں ایک بہت بڑی نشانی ہے، ایگزامپل ہے۔ چلیے، تو ابلیس کو مہلت ملنے کے بعد بھی اس نے اپنا نقصان کر لیا، نقصان اٹھا لیا۔ 14 نمبر کا پوائنٹ یہ ہے، انسان سے متعلق شیطان کے ارادے۔ شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 119 اللہ تعالی نے فرمایا میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا۔ شیطان کہہ رہا ہے، قرآن میں اس کو نقل کیا گیا ہے، شیطان کیا بولا؟ میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، انہیں خواہشات میں مبتلا کروں گا، اور انہیں حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان پھاڑے اور اللہ کی بنائی ہوئی شکلوں کو بگاڑے۔ حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شیطان نے کہا تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک کہ ان کی روحیں ان کے جسموں سے نہ نکل جائے۔ مسند احمد۔ شیطان بولا مرنے تک، ان کے مرنے تک گمراہ کروں گا میں ان کو، انسانوں کو، اور جانوروں کے کان کاٹوں گا، مطلب ان کو شرک کرنے لگاؤں گا، الگ الگ قسم کے بتوں کے نام پر جو جانور چھوڑے جاتے ہیں۔ کبھی تفصیل آئیں گی تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس طرح ان کی صورتوں کو بگاڑ دوں گا۔ صورتوں کو بگاڑ دوں گا مطلب اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پہ انسان کو پیدا کیا اس کو تبدیل کرنے لگاؤں گا۔ دیکھو نا، آپ مرد داڑھی شیو کر رہے ہیں، عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ بھوے بنا رہی ہیں، چہرے کے بال اکھاڑ رہے ہیں، سرجری کر کے اللہ تعالیٰ نے جو اچھی صورت دی ہے اس کو اور عجیب بنا رہے ہیں۔ یہ اپنا ٹاپک نہیں ہے، کبھی انشاءاللہ اس کے اوپر ہم آئیں گے بعد میں کبھی۔ تو وہ انسانوں کو بگاڑنے کی پوری کوشش کرے گا۔ قرآن مجید کے مختصر جو ہے مختلف آیتوں کو اگر جمع کیا جائے تو ہمیں پتہ چلے گا
شیطان کی گمراہیاں کون کون سی ہے؟ وہ فحش کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، وہ انسان کو شرک کی طرف لے کے جاتا ہے، انسان کو بدعت کی طرف لے کے جاتا ہے، جو ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں تمام چیزیں۔ پھر اس کی صورتوں کو بگاڑنے کا حکم دیتا ہے، ناچ گانے کا اس کو حکم دیتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ حکم دیتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کیا جائے، وہ سستی کا حکم دیتا ہے، نمازوں سے آپ کو دور لے جاتا ہے، اور آپ کو ایسے ایسے کام کرنے لگاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے جن کے حق آپ کے اوپر رکھے وہ حق مارے جائے، والدین کا حق، ان کی نافرمانی، بھائی بہنوں کا حق اور دیگر چیزیں، لوگوں کا حق مارنا، لوگوں پہ ظلم کرنا، زیادتی کرنا۔ اللہ نے طاقت دی ہے تو اس کا غلط استعمال کرنا، اللہ نے پیسہ دیا تو اس کا غلط، ہر طرف سے وہ کوشش کرتا ہے کہ آپ ایسا کام کریں کہ اللہ اور اس کے رسول آپ سے ناراض ہو جائے۔ بس قیامت تک، آپ کے مرنے تک وہ کوشش کرتا رہے گا، کیونکہ جیسے ہی ایک انسان پیدا ہوتا ہے، شیطان کیا کرتا ہے؟ اپنا چیلا اس کے پیچھے لگا دیتا ہے اور بولتا ہے اس کو گمراہ کرتے رہنا، غلط راستے بتاتے رہنا پوری لائف۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے آپ کی طرف مقرر، جو آپ کو صحیح راستے بتاتے رہتا ہے۔ اس لیے انسان کے ذہن میں ایٹ اے ٹائم دو خیال آتے ہیں، یہ کام برا ہے، وہ بولتا مت کر، دوسرا بولتا ہے، اس کا اندر سے آواز آتی ہے نہیں بہت مزہ ہے اس میں کر۔ تو اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کس کو چوز کرتے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا، کیونکہ شیطان کو جب کھڑا کیا جائے گا قیامت کے دن تو کیا بولے گا پتہ ہے آپ کو؟ میں نے تو صرف کہا تھا، میں نے تھوڑی کروایا اس کو، شیطان کہے گا صرف کہا تھا میں نے۔ تو فرشتہ آپ کو صحیح چیز کی رہنمائی کرتا ہے، رائٹ گائیڈ کرتا ہے، اور آ کر وہ شیطان کا چیلا آپ کو بولتا ہے کہ نہیں اس میں بہت مزہ ہے کر، اندر سے آواز آتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے بات۔ تو کشمکش میں انسان کیا کرتا ہے؟ پھر جو فیصلہ لیتا ہے اس کے حساب سے قیامت کے دن اس کا معاملہ کیا جائے گا۔ اب شیطان سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے، اس سے بچنے کے لیے انسان کیا کرے؟ بہت آسان ہے، اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرماتے ہیں۔ جیسے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا، ہر بار یہ کلمہ آپ پڑھے، کچھ بھی غلط خیالات آئے، کچھ بھی ذہن میں آئے بری چیز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بہت بڑی دعا ہے، یہ معمولی نہیں ہے۔ ہر قرآن بھی پڑھنے سے پہلے حکم دیا گیا اس کو پڑھنے کا، ٹھیک ہے؟ تو آپ جب بھی ایسا کچھ ذہن میں آئے یا کچھ وسوسہ آئے، کچھ برائی کی طرف ارادہ ہو، تو کیا پڑھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں کوئی طاقت سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کو کچھ کروا سکے یا کچھ کر سکے آپ۔ تو یہ دو کلمے میں نے آپ کو بتائے۔ اسی طرح سورہ فلق، سورہ ناس، زبردست بہترین دعا۔ ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بہترین تعویذ بتاؤں؟ تعویذ مطلب، تعویذ کس کو کہتے ہیں؟ حفاظت کی چیز کو۔ وہ تعویذ نہیں ادھر ادھر ادھر، پیر میں دھاگا، کان میں، اور کہاں کا باندھتے پتہ نہیں۔ حدیث ہے مسلم شریف کی، من اللہ کا تمیمتن فقد اشرک، جس نے تمیم یعنی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ یہاں تعویذ سے بات چل رہی حفاظت کی چیز، یعنی اس کو پڑھا کرو۔ اللہ کے رسول فرمایا رات کو سوتے جاؤ تو تم پڑھ لو سورہ اخلاص قل واللہ احد، سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، سورہ ناس قل اعوذ برب الناس۔ صحابہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھتے تھے، اللہ کے رسول ہم بھی پڑھتے تھے، اس سے آپ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور حفاظت کے لیے کیا کیا جائے؟ صبح اور شام کے اذکار جو سنت سے ثابت ہے ان کو پڑھا جائے۔ اسی طرح 5 وقت کی نمازیں پابندی سے پڑھی جائے، اور جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے شیطان وہاں سے جو ہے بھاگ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے 3 دن تک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ تو بڑی ہے، 1 رکوع 2 رکوع اس طرح پڑھتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح جو ہے نیکی کے کام کرنے سے بھی فرشتے قریب آتے اور شیطان دور بھاگتا ہے۔ کون سے گھروں میں فرشتے نہیں آتے تو وہاں شیطان آتے، اور کون سے گھروں میں فرشتے نہیں آتے؟ میرا ایک ویڈیو بنا ہوا ہے، کبھی آپ کو ٹائم ملا تو آپ دیکھ لینا اس کو، ٹھیک ہے؟ شیاطین سے گھروں کی حفاظت ایک ویڈیو بنایا ہوا ہے، یا کون سے گھر ہے جن میں فرشتے نہیں آتے، ایسے 2 لیکچر بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کبھی موقع ملے تو اس کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو ابلیس ہے، وہ کیا ہے؟ تمام چیزیں میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس طرح ابلیس کی خاندان ہے جیسے انسانوں کے خاندان ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا؟ مٹی سے، اور ابلیس کو کیسے بنایا؟ آگ سے۔
لیکن آدم علیہ السلام کی بعد کی جو جنریشن ہے وہ آگ سے نہیں بنی ہے، مٹی سے نہیں بنی ہے نا، وہ تو دو لوگوں کے ملنے سے پیدا ہوئے، برابر ہے کہ نہیں؟ ویسے پہلا جو ابلیس، پہلا جو جن ہے وہ کیسے بنا ہے؟ آگ سے. لیکن اب اس کی جو جنریشن ہے وہ آگ سے نہیں بنی ہے، وہ کیسے بنی ہے اس کی تفصیل نہیں آتی، لیکن ان کے بھی دل ہوتے ہیں، ان کا بھی دماغ ہوتا ہے، ان کی بھی سوچ ہوتی ہے، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں. اس کے اوپر بھی ہمارا ایک ٹاپک بنا ہوا ہے جن. جن کیا ہوتے ہیں اس کی تفصیل آپ کو اس میں انشاءاللہ مل جائیں گی، کہ ابھی وقت ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس کے بیوی بچے، خاندان، کنبے، قبیلے، ملکوں میں الگ الگ زبانیں بولنے والے سب رہتے ہو. جن بلکہ ایک پورا ٹاپک ہے، آپ کبھی اس کو وقت ملا تو دیکھ لیجئے وہ کیا ہوتے ہیں. اسی طرح ابلیس کا عبرت ناک انجام ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اس کفر کی وجہ سے، اس کی اس گمراہی کی وجہ سے اس کو جہنم میں داخل کرے گا، اور جتنے اس کے پیروکار تھے جو اس کے پیچھے چلے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں داخل کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ابلیس کے اور اس کے چیلوں یعنی جتنے بھی شیاطین اور جن ہیں ان سے ہمیں ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی چالوں سے ہمیں محفوظ رکھے، ان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو ہے ہدایت کے قریب لے جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے برائیوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.